یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد آپ کے گھر تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے۔ آپ نے ان کی اہلیہ سے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو تھی، ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ ہم بڑی تنگی اور سختی میں ہیں، اور آپ کو تنگی حالات کی شکایت کی، حالانکہ وہ یہ جانتی بھی نہ تھیں کہ یہ بزرگ کے جن سے میں مخاطب ہوں یہ کون ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی نے سارا معاملہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد مکرم تھے، اور وہ مجھے فرما کے گئے ہیں کہ میں تجھے خود سے جدا کر دوں، لہٰذا تو اپنے گھر والوں میں چلی جا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ نکاح فرمایا ایک اور خاتون سے۔ اس نکاح کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے، اور حسب سابق حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے۔ آپ کی بہو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر بٹھایا، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، اور کہا کہ بزرگوار آپ تشریف رکھیں، میرے شوہر آتے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب سابق ان سے پوچھا کہ آپ کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، اللہ کا ہم پہ کرم ہے، اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے خامن تشریف لے آئیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ تمہاری چوکھٹ بہت مضبوط ہے، چوکھٹ اچھی ہے، اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل دیے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے تمام معاملہ گوش گزار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بزرگ میرے والد مکرم تھے، اور وہ مجھے فرما کے گئے ہیں کہ تمہاری بیوی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اس حکایت میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق اس میں یہ ہے کہ انبیاء کی فراست، انبیاء کی ذہانت غیر معمولی ہوتی ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صابرین اور شاکرین اللہ کو بہت پسند ہیں۔ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیے تو ہم اس کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کے شاکر بندوں میں ہو جائیے کہ اللہ کو شاکرین، شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔